یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں، ملک کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس ریفارمز جو چینج ہیں، پازیٹیو چینج ہیں، پرامن چینج ہیں، ان کا راستہ روک دو گے تو پھر لوگوں کے پاس کون سا راستہ رہ جائے گا؟ یہ خود اس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو۔ اگر ادھر لوگ چلے گئے نا، پھر جو آپ نے کہا نا ان سے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں، پھر کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکے گا، اس مرحلے سے پھر آگے چلے جائیں گے۔ یہ بچے، یہ خود جو لوگوں کو ڈراتے ہیں نا، ان کو خود ڈرنا چاہیے، خود خوف زدہ ہوں کہ یہ کہاں جائیں گے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ 100-200 بندوں 1000 کو مار سکتے ہیں، 25 کروڑ انسانوں کو نہیں مار سکتے۔ اظہار ہمدردی کرنے آئے تھے۔ کل رات جو ہوا، پاکستان کی تاریخ کی جو سیاہ ترین چیپٹر ہے، ان میں سے ایک چیپٹر تھا رات، کہ کس طرح سے جیسے ایک فاشسٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے لیے کوئی قانون اہمیت نہیں رکھتا، کوئی انسانی قدریں ویلیوز اہمیت نہیں رکھتی، اور وہ بے تحاشا ظلم کرتے ہیں۔ کل واقعاً پاکستان ہمارے جن اسلاف نے بنایا تھا، ان کی روح میں بھی شرمندہ ہوتی ہوں گی کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں، کن نالائقوں، انکمپیٹنٹ نااہلوں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا ہے۔ نہ ملک کی وقار کا خیال، نہ اپنا عزت کا خیال، نہ دوسروں کی عزت کا خیال۔ ہم یہاں آئے تھے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے کہ آپ ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ آپ اس وقت پورے پاکستان کے مظلوموں کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور جد و جہد کر رہی ہیں۔ آپ پاکستان کو بچانے کے لیے اٹھی ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان کی سرزمین پر بسنے والی خواتین کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں کہ کس طرح ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جاتا ہے، سٹینڈ لیا جاتا ہے، اور ہنس کے ظالموں کے مقابلے میں، مسکرا کے ان کے ظلم کے مقابلے میں مسکرایا جاتا ہے۔ یہ مسکراہٹ بھی یہ کہ تم کتنے چھوٹے اور حقیر ہو، تم نے ہمیں انتہائی کم تر سمجھا ہے۔ ہم اس حد تک طاقتور ہیں کہ تمہارے ہر ظلم کے مقابلے میں سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ترامیم آئین میں جو حالیہ مہینوں میں ہوئی ہیں، 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم، انہوں نے پاکستان کے پورے سسٹم کو ڈھا دیا ہے۔ اب پہلے کہتے تھے مفلوج یا اپاہج، نہیں، اب ڈھہ گیا ہے۔ مقننہ ڈھہ گئی ہے، مجریہ ڈھہ گئی ہے، عدلیہ ڈھہ گئی، 3 عام ستون، اور آپ کا جو چوتھا ستون معروف ہو گیا میڈیا کا، اس کو پیکا ایکٹ کے ذریعے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی پاکستان میں جو ایک جمہوری ملک ہوتا ہے، سیولائزڈ کنٹری ہوتا ہے، جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، سیول رائٹس ہوتے ہیں، اب آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ون مین شو اس وقت شروع ہو چکا ہوا ہے۔ غزہ کے حوالے سے دیکھیں، انہوں نے جو حمایت کی ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر، وہ پازیٹیو ووٹ دیا ہے، وہ ننگ ہے پاکستان کے ان حکمرانوں کے لیے۔ پاکستان کے عوام اس کے مخالف ہیں۔ یہ ایک ایسا غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے اور ہمارے پاکستان کو بھی تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا وطن ہے، ہماری مادر وطن ہے، اور ہم اس کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، کبھی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم مایوس اور ناامید نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ مظلوموں کا ساتھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح سے آنے والا جمعہ پورے پاکستان کے بیدار مغز پاکستانیوں کے امتحان کا بھی دن ہے، ہماری آزمائش کا دن ہے کہ ہم نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، سٹینڈ لینا ہے، بولنا ہے۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ کل رات جو ہوا، یہ نہ ہماری مشرقی تہذیب اس کو مانتی ہے، نہ انسانی ویلیوز اور قدریں اس کو مانتی ہیں، نہ ہمارا دین، قرآن اور شریعت اس کو مانتا ہے۔ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اور یہ عوام کی عدالت میں بھی جواب دہ ہیں اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دہ ہیں۔ اسی آئین اور دستور کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے کہ 73 کا آئین بحال ہو جائے، عدلیہ اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن صحیح ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، یہ سب ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف کیا ریفارمز کے سارے راستے بند کر رہی ہے کہ آپ ریفارمز نہیں کر سکتے۔ ریفارمز یہ ہوتی ہیں نا کہ چیزیں جو خراب ہوگی ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ جب آپ ریفارمز کے سارے راستے بند کر دیں گے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہے نکلنے کا، سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر جب نہ کورٹ سے، نہ پارلیمنٹ سے، نہ الیکشن کمیشن سے، کہیں سے بھی لوگ چینج نہیں لا سکتے۔
इंसान फितरी और नेचुरली चेंज चाहता है, नेचर में चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। सारा साल बाहर नहीं रहती, ख़ज़ां नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, गर्मी, मौसम बदलते हैं। इंसान चेंज चाहता है और इंसान की ज़िंदगी लाइफ चेंज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस रिफॉर्म्स जो चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, पुरअमन चेंज हैं, इनका रास्ता रोक दोगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा? ये खुद उस तरफ लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम को। अगर उधर लोग चले गए ना, फिर जो आपने कहा ना से कि आप ज़मानत देते हैं, फिर कोई बंदा ज़मानत नहीं दे सकेगा, इस मरले से फिर आगे चले जाएंगे। ये बच्चे, ये खुद जो लोगों को डराते हैं ना, इनको खुद डरना चाहिए, खुद खौफजदा हो, ये कहाँ जाएंगे फिर, इनका अंजाम क्या होगा? ये 100-200 बंदों, 1000 को मार सकते हैं, 25 करोड़ इंसानों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते 25 करोड़ इंसानों को। लिहाजा ये उस खौफ की फ़ज़ा में इस वक्त चले हुए हैं। जो मशर साहब रास्ता बतला रहे हैं, ये भी एक वे आउट है, इसको अवेल करना चाहिए। वगरना जब रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर लोग उठेंगे। ये जो आइन है ना, दस्तूर रखा हुआ है इन्होंने, जिसको गैर मुतनाज़ा हो चुका हुआ है, आप यकीन करें मुमकिन है कि लोग इसको जलाना शुरू कर दें। खुदा ना करे, हमें तकलीफ होगी, खुदा गवाह है, ना लेके जाए लोगों को वहाँ पर। ये अकल के अंधे पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, मुल्क को ले जाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट पावर सिर्फ खुदा के पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं हो सकती। हर कोई जवाबदेह है। आप इनको गैर जवाबदेह बनाकर आप ऐसी पावर दे के जा रहे हैं कि इस मुल्क को खाई में फेंकें, तबाह बर्बाद कर दे। कोई पूछ नहीं सकता इनसे। नहीं, इंशाल्लाह अगर ये सही रास्ते पर ना आए तो लोग इनको उठा के खाई में फेंकेंगे इंशाल्लाह।